السلام علیکم، میں پروفیسر پیتھک حکیم مظفر حسین اجمل آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ایک مریض کی کارگزاری سنانے کا بات دل میں آئی۔ بات یہ ہے کہ ہمارے بھانجا جو ان کو لنگس کا ٹربل اور پھیپھڑے میں بہت گندا بلغم بدبودار جمع تھا، بہت دنوں سے لوگ بتاتے تھے کہ الرجی ہے۔ تو جب یہاں لوبان کا دھونی والے ماحول میں آ رہا ہے، مظفر پور میں 3 مہینہ ان کو رکھ کے اپنے پاس ہم نے ان کا علاج کیا، تب جا کے جو ہے الحمدللہ طبیعت ان کی صحیح ہوئی۔ تو وہی بتا رہے تھے کہ ایک بنگال میں ایک ساتھی ہے ان کا، جو جان پہچان والا آدمی جو الیکٹریسٹی بورڈ میں کام کرتا ہے، تو وہ آدمی کو جو ہے وہ کیا بولتے ہیں، مطلب گھٹنا جو ہے بدلنے کی بات ڈاکٹروں نے بتایا تھا۔ بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ چل نہیں پاتے تھے، کھڑے نہیں ہو پاتے تھے، نماز پڑھنے میں بڑی تکلیف تھی۔ تو ڈاکٹروں نے گھٹنا کو بدلنے کی بات کیا تھا۔ تو سیم اسی طرح کی بات یاد ہوگا کہ ہمارے پورو پردھان منتری ماننیے اٹل بہاری واجپئی جی کا بھی، بلکہ ان کا تو آپریشن ہو گیا۔ جب ان کا آپریشن کے بارے میں بات ہوئی تھی تو ہم نے ان کو ایک اپنا سبمیشن فیکس کر کے بھیجا تھا کہ ہم آپ کے علاج میں، بغیر آپریشن والے علاج میں ہم سکسم ہیں، آپ کا ہم علاج کر سکتے ہیں اگر آپ موقع دیں ہم کو، تو آپریشن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو خیر بڑے آدمی کے بڑی بات ان کا جو ہے وہ بامبے کے برج کینیڈی ہاسپٹل میں آپریشن کر کے گھٹنا بدلا گیا۔ تو اسی طرح سے یہ مریض کو جو ہے گھٹنا بدلنے کے بعد ڈاکٹر نے کہا تھا، تو اس کے بعد بتایا کہ 4-5 سال کے بعد جو ہوگا تو نہیں ہوگا تو پیر کاٹ کے پھر پلاسٹک کا پیر لگا دیں گے۔ تو ٹوٹل خرچہ 1,40,000 بتایا تھا۔ تو بیچارہ بہت پریشان تھا۔ تو اب ہے کہ ہمارے بھانجا نے ان کو یہ بتایا کہ آپ انجیر ہول سیل میں کھائیے۔ تو انجیر سمجھیے کہ 200 گرام انجیر پر ڈے وہ کھانے لگے صبح صبح۔ اس کے بعد ہوا شہد پانی نیبو کا شربت، پھل خوب جم کے دن میں ایک ٹائم کھانا کھاتے تھے، اور پھر رات میں کھانا کھا کے پھر انجیر، اور اس کے بعد جو ہے ادرک شہد کے ساتھ جو ہے چوس کے چبا کے کھا لیتے تھے۔ تو ملا جلا کے یہ سمجھیے کہ ٹوٹل پھل اور ادرک کو ہم بولتے ہیں نا کہ انجیر کا ایک خلیرا بھائی ہے۔ تو اس طرح کچھ ٹیرا پکا روٹین چلا جو ہمارے بھانجا کے سمجھ میں آیا۔ تو اس حساب سے الحمدللہ 3 مہینہ سے 4 مہینہ میں ان کی طبیعت بہت ایسی ٹھیک ہوئی کہ الحمدللہ انہوں نے تراویح کی نماز بھی پڑھا، بڑا اچھا سے کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آج 3-4 مہینہ میں ان کا خرچہ ہارڈلی 30-40 ہزار آیا ہوگا، اس لیے کہ انجیر تھوڑا مہنگا ہے، انجیر ہوا، پھل ہوا، شہد۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کتاب میں بھی اپنے اس بات کو لکھا ہے کہ 50% معاملہ پرہیز کا اور ڈائٹنگ کا ہوتا ہے۔ تو اب ہے اس کو جو ہے وہ باریک بھی آدمی جو اچھا سے اس طرح سے ہماری کتاب کا مطالعہ کریں گے تو وہی اس کو سمجھ پاویں گے۔ جیسے پٹنہ کے ایک سرجن صاحب نے ہماری کتاب کو 2 بار پڑھا، تو اس کے بعد ان کے ایک ریلیٹیو کو لیور میں کینسر ہوا، تو انہوں نے برجستہ ہم کو کہا کہ ایلوپیتھ میں کینسر کا علاج نہیں ہے، تو ہم خود جانتے ہیں، سو آپ کے اس طریقے سے ہم 100% اطمینان ہے ہم کو کہ اس سے علاج ہو جائے گا۔ مگر ان کے ساتھ دقت تھی کہ ان کے گھر میں بیٹا بیٹی سب ڈاکٹر، تو بولا کہ ہم نے آپ کے علاج کو سمجھے، وہ لوگ نہیں سمجھا، وہ لوگ تو ماں کو دوا ہی نہیں کھانے دے گا۔ تو ویسی حالت میں تو وہی ہم کو یاد دلاتے ہیں کہ آپ نے تو کتاب میں لکھا ہے کہ 50% معاملہ جو ہے ڈائٹنگ سے اور پرہیز سے کام چلتا ہے، اور 50% میں جڑی بوٹی کے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم کہاں 100% ہم نے صحیح بات لکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تو ہماری وائف کا جو ہے ڈائٹنگ والا گائیڈ کر دیجئے۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ ایسا ہم نے آج تک کیا نہیں ہے، لیکن چلیے آپ کے وائف کے لیے ایسا ہم کریں گے۔ تو پورا رپورٹ سب کچھ واٹس ایپ پر بھیجے، تو اس کے حساب سے ہم نے کھانے پینے کا ان کا جو ہے چارٹ بنا اسی طریقے سے۔ تو اب ادرک بہت آسان چیز ہے، لیکن انجیر کا خلیرا بھائی ہے، اور کسی بھی طرح کے جوڑ کے معاملہ میں اب سمجھیے نہیں کہ جو کلکتہ والے ہیں ان کے جوڑ کو ڈاکٹر لوگوں نے
اس کو نام کچھ دیا ہوگا، ڈسک کر کے کچھ نام دیتا ہے، مطلب کہ آپ کا جوڑ جو ہے گھس گیا ہے، تو گھسنے کی وجہ سے آدمی کو موومنٹ میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو اسی کے لیے ہے کہ جوڑ کو کاٹ کے اس کو جو ہے اسٹیل کا شاید لگا دیتے ہیں. اس کے بعد بھی بتایا گیا تھا وہ بیچارے کو کہ 5 سال تک چلے گا، اس کے بعد تو پھر آپ کا جو ہے نہیں ہوا تو پیر کو کاٹ کے اور پلاسٹک کا لگا دیں گے. تو آپ سمجھ لیجئے کہ ہمارے ایک بھانجا کو جس کو ہم نے 3 مہینہ تک اپنے یہاں مظفر پور میں رکھ کے اس کا علاج کیا، تو اس کو زیادہ تر بلغم ہی کی کہانی تھی، تو اس کا جو علاج کیا تو اس سے الحمدللہ اس نے جو کچھ سمجھا. تو اس بیچ میں کچھ ہم سے بھی فون پر تبادلہ خیال اور گائیڈ ہو جاتا تھا. تو اب سمجھ لیجیے کہ انجیر اور پھل، شہد پانی، نیبو کا شربت اور ادرک، یہی سب کے استعمال سے الحمدللہ اس آدمی کو جوڑ میں مطلب آپریشن سے اللہ نے بچا دیا. وہ آدمی ابھی تندرست ہے ماشاءاللہ، کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے، چلنا پھرنا. الیکٹریسٹی بورڈ بنگال کا ہے، CEC غالباً اسی میں اس کی سروس ہے. تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ سب چیز جو ہم بتاتے ہیں نا، اس کو بہت ہلکا میں نہ لیا جائے. انجیر کے بارے میں جتنا فائدہ ہے نا، اس کے بارے میں حدیث میں سرٹیفائڈ ہے نا کہ یہ بواسیر کو قطع کرتی ہے اور نقرس میں فائدہ مند ہے. نقرس بولا جاتا ہے چھوٹے جوڑ کے درد کو، جو ارتھرائٹس کا بھائی مان لیجیے. تو مسئلہ یہ ہے کہ انجیر کو اسی لیے ہم لوگ اس لائن میں بہت فائدہ مند چیز ہے. اور انجیر کا جو ہے کھلیرا بھائی ادرک ہے. ادرک میں سارا گن اللہ نے وہی سب رکھا ہے جو انجیر میں ہے. اور انجیر کا ایک فائدہ نہیں ہے، ملا جلا کے انجیر آپ کو بلڈ پریشر، ڈائبٹیز، ہارٹ کی بیماری، کڈنی کی بیماری، جوڑ کی بیماری، سب میں اس کا فائدہ ہے. لیکن وہی ہے کہ آج کل اکثر لوگ ملے ہم کو جو خوشبو سونگتے ہیں. کئی پیس انجیر کھاتے تو ہاں، آپ جو بتائے تھے نا 3 پیس ہم کھاتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ خوشبو سونگنے سے کام نہیں چلے گا، کم سے کم 100-150 گرام کھانا پڑے گا. بلکہ کسی معاملہ میں تو آپ کو 200 گرام انجیر کھانا پڑے گا. تو کڈنی فیلیور والے کے لیے بھی الحمدللہ یہ بہت فائدہ مند چیز ہے. اسی لیے ہم اکثر بول دیتے ہیں کہ انجیر میں جتنا فائدہ اللہ نے رکھا ہے، اگر یہ 5,000 روپے کلو بھی ملتا نا تو اس کو ہم سستا کہتے ہیں. ابھی شاید 1500-1600 روپے کلو میں مل جاتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب چیز کو، کھان پان کو اور یہ سب پھل، سلاد، سبزی وغیرہ کو ہلکا میں نہیں لیا جائے. اور زیادہ نیٹ کے چکر میں، نیٹ میں کوئی لکھ دیا کہ ٹماٹر اور کھیرا ایک ساتھ نہیں لینا، عجیب عجیب کہانی سب ہے. تو یہ سب چیز پر زیادہ دھیان نہیں دی، اس لیے کہ نیٹ پر بہت بکرات لوگ بھی ہیں. تو بہرحال تو یہ سب بڑی آسان چیز ہے، پریکٹیکل اس نیت سے بتاتے ہیں کہ آپ لوگ کو بھی حوصلہ پیدا ہو. تو آج کل جو بلڈ پریشر عام ہو رہا ہے اس کے لیے لوگ دوا لے رہے ہیں، تو اس کے لیے سب سے اچھا ہے 100-150 گرام انجیر کھایا جائے. تو انجیر کا ایک کام نہیں ہوگا، مطلب ظاہری طور پر انجیر دماغ میں کسی قسم کا بلغم جمع ہے، جس کے وجہ سے دماغی بیماری، مرگی، گٹھیا، بواسیر اور بلڈ پریشر، ڈائبٹیز، ہارٹ کی بیماری، کسی بھی طرح کی، سب میں انجیر فائدہ کرتا ہے. اور ادرک تو خیر ہارٹ کی بیماری کا علاج ہی ہے. تو وہ بتا رہا تھا کہ مام جان اتنا دن سے وہ ادرک ریگولر کھا رہا ہے، کم سے کم 40-50 گرام ادرک روز. تو کہاں اس کو بواسیر، اس کو ہم کہہ رہے بے وقوف، بواسیر کا ادرک علاج ہے، لیکن پتہ نہیں کہاں سے کون حکیم اور وید کو مل گیا. تو ظاہری طور پر شروعات میں بواسیر والے کو ادرک سے کچھ نقصان ہوتا ہوا لگتا ہے، جس چکر میں لوگ ڈر سے جو ہے وہ کچھ مرض بڑھتا ہوا لگتا ہے. ظاہر سی بات ہے بادی خون کو نکالے گا، جس ڈر سے لوگ ادرک سے ہی پناہ مانگنے لگتے ہیں. مطلب ایسا سوچا چھوڑ دیا کہ سمستی پور کے ایک مریض تھے، وہ بولتے تھے کہ ہم ادرک کے کھیت سے گزر جاتے ہیں تو ہمارا بواسیر تیز ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی بات دھیان میں آئی، تو اسی لیے زیادہ ویڈیو لمبا نہیں ہو. اور آپ لوگ ایسا ویو بڑھوائیے اور سبسکرائبر بھی بڑھوائیے، اور کمنٹ میں کچھ ٹاپک ہم کو دیجیے نا، کچھ ٹاپک پر جو آپ کو جانکاری لینا ہو تو اس طرح کا ٹاپک دیجیے. کچھ ہیڈنگ ہم کو معلوم ہوگا تو انشاءاللہ اس پر ویڈیو بنا کے ڈال دیں گے. تو ٹھیک ہے، تب خدا حافظ، السلام علیکم.